سورہ نمل آیت 87 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم اور جس دن ینفخ پھونک ماری جائے گی فی سوری سور میں ففزع تو گھبرا جائے گا من فی السماوات جو آسمانوں میں ومن فی الارض اور جو زمین میں الا سوائے من جسے شاء اللہ اللہ چاہے وکل اور سب کے سب اتوہ اس کے آگے آئیں گے داخرین عاجز ہو کر۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے اور جسے اللہ چاہے اور سب اسی کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ 3 نفخ ہوں گے، اللہ بہتر جانتے ہیں واللہ عالم، کہ پہلے نفخ میں گھبراہٹ ہوگی، پھر اگلا جو نفخ ہوگا پھونک ماری جائے گی اس میں بے ہوشی اور موت ہوگی، پھر اس کے بعد کتنا عرصہ یہ عمل رہتا ہے، آخری نفخ پڑے گا، آخری پھونک پڑے گی اور سب کے سب پھر جی اٹھیں گے، وہ بھی اس آواز کے اثر ہوگا، اللہ کی ذات نے اس میں ایسا اثر رکھا ہوگا، اس کا حکم ہی ایسا ہوگا کہ سب کے سب انسان جو جیسے جب جس طرح بھی مر کھپ گئے تھے تو وہ پھر سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں جائیں گی، پھر ان کے جسم دوبارہ سے کمپوز ہوں گے، جو محفوظ نہیں تھے جو محفوظ ہوں گے ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے نا، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ خاص طور پر ہیں، اس میں شہیدوں کا خاص طور پر تذکرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو رزق دیے جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ مسرور ہیں۔ کتنی تمنا ہے ہمیں اللہ کے ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی۔ ہم اس عارضی دنیا کی ان بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری بقا ہے۔ بقا تو ان کو ہے جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرخرو کر گئے، اور ہمیں تو صبح اٹھنا گوارا نہیں ہے بلکہ نماز کو اسٹیبلش کرنا، قائم رکھنا، نماز میں جو کہے گئے لفظ ہیں، جو کمٹمنٹ ہے اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ ہم اللہ کی راہ میں کیا کچھ دینے والے ہیں جبکہ سب کچھ ہے بھی اسی کا، جو اپنی جان تک جنہوں نے پیش کر دی، مال اسباب، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، رشتے ناطے تعلق کیا ہیں، جب دیکھا وقت آیا تو انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کے لیے کیسے درجوں کا تذکرہ فرمایا ہے، تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ جن کو اللہ چاہے گا وہ نہیں گھبرائیں گے، یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اس گھبراہٹ کا عالم کیا ہوگا جب اپنی اپنی سب کو پڑی ہوگی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں تو دنیا میں اس بار پیدا ہوئے نا، کسی کے گھر میں پیدا ہوئے، پھر وہاں اپنا ایک مختلف قسم کے نمو ہوتی رہی، پرورش پاتے رہے، عمر کے مختلف زندگی کے سٹیجز سے گزرتے رہے، غیب تھا اس کے بارے میں ہم نے یقین نہ کیا، جو حاضر تھا بس اتنا تھا، چند تماشی کی چیزیں تھیں، اور ہم اس میں اتنے محو ہوئے، اتنے بہل گئے، جو اس نے خبریں دی اپنے غیب کے بارے میں اس پر یقین نہ لائے۔ اب جو ہمارے لیے حاضر تھا وہ گیا، اور جس کی خبریں دی جاتی رہی تھیں وہ حاضر ہوگا۔ سوچیں کیا صورتحال ہوگی، جس کو آج ذہنوں میں لانا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ کو اپنا مالک، خالق، اپنا رب، اپنا معبود جاننے والوں کے لیے گھبراہٹ نہیں ہوگی، جنہوں نے اللہ کی ان آیات پر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہوگا، اپنے آپ کو سمجھا لیا ہوگا، اپنے آپ کو تیار کر لیا ہوگا۔ جو ہونا ہے اس مالک نے بتایا ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ ہم اس کو مالک ہی نہیں سمجھتے، خالق ہی نہیں سمجھتے۔ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ ہمارے ایمان میں اور کافروں کے ایمان میں فرق ہے ہی کتنا۔ ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے یا ان کو سمجھ کے بات نہیں بنا کرتی، جب تک آپ خود نہیں اس کا احساس کریں گے، خود ان کو سچ نہیں جانیں گے۔ دماغ جو اللہ نے دیا ہے نا، سوچ سمجھ فہم فراست، جب قرآن کی باری آتی ہے تو پھر تمہارے عقل کدھر جاتے ہیں، تمہاری فہم و فراست کدھر جاتی ہے؟ وہاں اس کے لیے تو ہے ہی نہیں نا۔ وہ تعارف بھی اتنا تھا کہ بس خیر و برکت کے لیے جی یہ ہے، بس یہ کر لو، مہد سے لے کر لاحد تک علم حاصل کرو، وہ قرآن ہے۔ مرنے والا ہو، آپ اسے جا کے یہ دنیا کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ کہے گا میرا اس دنیا کی کتابوں سے اب کیا لینا دینا، میں نے کیا کرنا اس کا۔ اچھا کر بھی دو تو وہ کس کام کی اس کی؟ تو یہ ہے کہ
کہ تم اپنے مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین یعنی اس طرح قرآن کا کوئی وہ ایک حصہ جس کی تلاوت کرو، کیا ہوگا اس سے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے اچھا اس سے خیر و برکات آئیں گی، آسانی ہو جائے گی۔ او بندہ خدا، جب وہ مرنے والا مر رہا ہوگا نا، اس کو کسی حوصلے کی ضرورت ہوگی، اس کو ایمان کی ضرورت ہوگی، اللہ کی طرف پلٹ جانے ہوئے اللہ سے تعلق کی ضرورت ہوگی، تو شاید چلتے جاتے جاتے بھی اس پر اللہ سے تعلق کا کوئی سلسلہ ہو جائے۔ وہ سمجھتا ہی نہیں تھا، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کے لیے کیا حوصلہ بنے گا، اس کے لیے کیا اس کو تسلی ہوگی، اس سے سمجھ سے بالا تر باتیں پرندوں اور بہروں کی طرح قرآن پڑھتے ہیں ہم، اسے حوصلہ ہوگا میں جس کی طرف جا رہا ہوں وہ کیسی کریم ذات ہے۔ اس لمحے وہ اپنے آپ کو مزید اللہ کی اس گھبراہٹ کی حالت میں اس کو کچھ حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے نہیں سمجھنا قرآن کو، ہم نے اس سے اس کا تعلق، اس کی وہ چاہت اور اپنا اس سے تزکیہ اور وہ اس سے ڈائریکشن نہیں لینی۔ رہیں مگن اس دنیا میں جس نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، ساتھ قرآن نے جانا ہے۔ اگر آپ ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے مسائل، یہ سب ایک فریب ہیں اور آزمائش ہیں۔ اپنے آپ کو ختم نہ کریں۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں دنیا کے بڑے مسائل سے گزر کے آیا ہوں، بہت تکلیفوں سے گزر کے آیا ہوں۔ کیا وہ دین کے لیے تھیں، اللہ کی ذات کے لیے تھیں؟ نہیں جی، اپنے ذاتی، اپنے قبیلے، اپنے کنبے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے تھیں، اپنی ذات کے لیے تھی، اپنی جھوٹی عزت کے لیے تھیں۔ میرے دشمن اس طرح تھے، کوئی مجھ سے مخلص ہی نہیں تھا۔ یہ دین کا حوالہ نہیں ہوگا، یہ اپنے نفس کا حوالہ ہوگا۔ ہمیں آخرت قبر حشر سے کیا تعلق؟ نفس سے جان نہیں چھوٹ رہی ہماری۔ جب اس کو موت آنی ہے، اس نفس کو، ان مزوں کو، اس ذائقوں کو، ان لذتوں کو، ان آسائشوں کو موت آنی ہے۔ روح کو موت نہیں آنی، اور روح کرلاتی پھرتی ہے، اور اس کو بھی فضولیات میں لگایا ہوا ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ کا حصہ نکلے گا، جہنم کا حصہ نکلے گا۔ کتنا حصہ ہوگا؟ فرمایا گیا 1000 میں سے 999، یعنی 1000 میں سے ایک بندہ بچے گا، باقی جہنم میں۔ صورتحال دیکھیں، اور ہم ایسے جی رہے ہیں سب چلے گا جیسے